بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسنین مولانا و مولا الکونین نبی القاسم محمد الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صلوات على محمد میرے محترم سامعین، خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آج کی گفتگو کی تمہید تھوڑی سی دقیق، 10 منٹ کے لیے ثقیل جس کو کہا جائے، لیکن نتیجے انشاءاللہ جو ہے وہ بڑے محسوس کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ ذرا بھی اپنے ذہنوں کو ادھر ادھر منتشر نہ ہونے دیں اور بس تمہید پر غور فرما لیں۔ کہیں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، اور کہیں پر مصیبت کو برداشت کرنے کا نام بے غیرتی ہے، بے حیائی۔ کہیں پر مصیبت کو برداشت کر لینے کا نام ہے صبر، اور کہیں پر مصیبت کو برداشت کر لینے کا نام ہے بے غیرتی۔ اس لیے کہ صبر کے مسئلے جذبات سے طے نہیں ہوتے، صبر کے مسئلے جذبات سے طے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جذبات کی دنیا میں جنگیں ہی جنگیں ہیں۔
جذبات کی دنیا میں جنگ ہی جنگ ہے، اور اتنا کہ 70 یا 80 جتنی بھی جنگیں ہوئیں تو کسی صحابی نے نہیں ٹوکا، لیکن جب پیغمبر نے صلح کی تو ایک نامور صحابی کو رسالت میں شک ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس جذبات کی دنیا تو تھی، مذہب کی دنیا نہیں تھی۔ اگر مذہب ہوتا، اس لیے کہ مذہب نے یہ دونوں چیزیں الگ الگ رکھی کہ مذہبی فیصلے الگ ہیں اور جذباتی فیصلے الگ ہیں۔ جذبات الگ ہیں، مذہب الگ ہے۔ اب صبر کہاں کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے، کہاں صبر کرنے کا نام کمال ہے، کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، اور کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ تو یہ فیصلے جذبات سے تو طے نہیں ہوں گے، اس کے لیے سہارا اور ذریعہ اور وسیلہ ہوگا عقل انسان اور قانون مذہب۔ عقل جہاں پر برداشت کرنے کی دعوت دے، برداشت کر لو، اس کا نام ہے صبر۔ عقل جہاں برداشت کرنے سے روک دے اور وہاں پھر برداشت کیا جائے تو اس کا نام ہے بے غیرتی۔ اب صاحبان عقل اس کو طے کریں گے، لیکن کیا کریں؟ صاحبان عقل سے مراد ہم اور آپ، لیکن ہم اور آپ مل کے یہ طے نہیں کر سکتے کہ کہاں ہمارا جذبہ بول رہا ہے یا کہاں ہماری عقل بول رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی جذبات عقل پر غالب آتے ہیں اور کبھی عقل جذبات پر غالب آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء بھی مل کے یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ صبر کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ کہیں جذبہ بولے گا تو کہیں عقل بولے گی، مگر یہ طے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقل بڑا قیمتی جوہر ہے۔ عقل ایک ایسا رہبر ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زیور نبوت اور زیور خلافت سے آراستہ کر دیا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے 3 چیزیں لائے ہیں، ایک عقل، ایک حیا اور ایک دین۔ تو جناب آدم نے فرمایا کہ پھر کیا کرنا ہے، کہ آپ کو ان میں سے ایک لینا ہے۔ اگر آج کا اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنے والا ہوتا تو دین مانگ لیتا، مگر یہ اللہ کے نبی کی شان تھی کہ نبی نے عقل مانگی کہ ہمیں عقل چاہیے، عقل کو قبول کر لیا۔ جبرائیل چاہتے ہیں کہ حیا اور دین کو واپس لے جائیں۔ جناب آدم نے فرمایا اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ بس آپ نے ایک کو قبول کر لیا، عقل کو، اس لیے ہم اسے لے جا، حیا اور دین کو واپس لے جا رہے ہیں کہ تمہارا کام لانا اور لے جانا ہے، اگلی بات سمجھنا ہمارا کام ہے۔ یہ روز ازل پہلے ہی طے ہو گیا ہے حیا اور دین اور عقل میں کہ جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی، وہیں دین ہوگا، اور جہاں عقل نہیں ہوگی نہ وہاں دین ملے گا نہ وہاں حیا ملے گی۔ حیا اور دین دونوں عقل سے وابستہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی گھر میں، کسی انجمن میں، کسی تنظیم میں اگر بے عقلے پائے جاتے ہیں
تو صرف بے عقلے نہیں ہیں، بے حیا بھی ہیں اور بے دین بھی ہیں۔ اور اگر ان کے پاس حیا اور عقل ہے تو اس کا مطلب یہ، حیا اور دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحبان عقل ہیں۔ تو صبر کے مرحلے کہ کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے اور کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام بے غیرتی ہے، اسے صاحبان عقل طے کریں گے، مگر صاحبان عقل ہم اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کہاں جذبہ بول رہا ہے اور کہاں عقل بول رہی ہے۔ تو آئیے ہم ان کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں کہ جن کے یہاں خواہشات کا گزر ہی نہیں ہے، عقل ہی عقل ہے۔ ان کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے اور کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام بے غیرتی ہے۔ یہ وہ بتائیں گے کہ جہاں جذبات کا گزر ہی نہیں ہے، جہاں خواہشات کا گزر ہی نہیں ہے، وہاں تو اللہ نے پہرا لگا دیا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ ادھر سے وحی نہ ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا ان کی عقل پر بھی وحی کا پہرا ہے، یہ جو کچھ کریں گے، جو کچھ یہ بولیں گے وہ وحی ہوگی، وہ اللہ کا حکم ہوگا، وہ اللہ کا پیغام ہوگا۔ ان کے یہاں خواہشات کا گزر نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول طے کریں گے کہ کہاں صبر کرنا ہے، کہاں صبر نہیں کرنا، کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے اور کہاں مصیبت کو برداشت کرنے کا نام بے غیرتی ہے۔ یہ رسول طے کریں گے، یہ ہمارا ہادی طے کرے گا۔ بس تمہید ہو رہی ہے ختم، آپ توجہ دیں۔ دنیا ہم سے یہ کہتی ہے، دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ سن 61 ہجری میں حسین قتل ہوئے، آخر کب تک روئیے گا؟ رونا اچھی بات نہیں ہے، رونا بے صبرا پن ہے۔ صابر نہیں رویا کرتے، صابر نہیں رویا کرتے۔ جذبات کی دنیا الگ ہے، صبر کی دنیا الگ ہے، جذبات کی دنیا الگ ہے، عقل کی دنیا الگ ہے، مذہبی فیصلے الگ ہیں۔ جذبات کی دنیا میں جائیے تو دنیا میں کون ایسی ماں ہوگی کہ جو اپنے بیٹے کو رونے کی دعا دے گی؟ کوئی دنیا میں ایسا بڑا نہیں ملتا جو اپنے بچوں کو رونے کی دعا دے۔ ہر ایک یہی کہتا ہے خوش رہو، آباد رہو۔ ہر بڑا چھوٹے کو جینے کی دعا دیتا ہے، ہنسنے کی دعا دیتا ہے، خوش رہنے کی دعا دیتا ہے، رونے کی دعا نہیں دیتا، رونے کی دعا نہیں دیتا۔ یہ ہے جذبات کی دنیا، لیکن مذہب کی دنیا، لیکن عقل کی دنیا، عقل کے فیصلے کہ وہاں عقل پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے۔ دنیا کہتی ہے بے صبر نہ بنیے، صبر اچھی چیز ہے، صبر سے کام لیجئے۔ حسین پر آپ کیوں روتے ہیں؟ صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے، صبر اچھی چیز ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے کہ کہاں پر مصیبت کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے اور کہاں پر مصیبت کو برداشت کرنے کا نام بے حیائی ہے، یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ جس کی عقل پر وحی کا پہرا ہے۔ اب اگر پیغمبر اسلام غم حسین میں روتے ہوئے دکھائی دے، پیغمبر اسلام غم حسین میں، حسین کے غم میں، حسین کے سوگ میں، ارے شہادت تو سن 61 ہجری کو ہوگی، ولادت امام حسین کی خبر سنی، ولادت ہوئی، جبریل مبارک بات دینے آئے، ساتھ میں یہ بھی بتایا حسین شہید ہوگا، تو پیغمبر اسلام اسی وقت سے روئے۔ پیغمبر اسلام کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ غم حسین میں رونا بے صبرا پن نہیں ہے، عین صبر ہے، عقل کے مطابق ہے۔ اب یہ بہت بڑا پیغام تھا، کیا کروں آپ تک پہنچا نہیں، کہ غم حسین میں رونا بے صبرا پن نہیں ہے بلکہ عین صبر ہے، عین صبر ہے۔ توجہ دیں آخری بات پر اس تمہید کی کہ اگر غم حسین میں رونا بے صبرا پن ہوتا تو ساری دنیا روتی، رسول نہ روتے۔ رسول نے رو کے بتایا، ساری دنیا نہ روئے،
حسین کے غم میں رسول کا رونا ہی کافی ہے۔ سلامات دیجیے اور محمد بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل اگر آپ نے تمہیدی گفتگو کو نظر میں رکھا تو لطف آئے گا کہ صابر وہی ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی۔ جہاں عقل بشر، جہاں عقل انسان مصیبت کو برداشت کرنے کی دعوت دے اور مصیبت کو برداشت کیا جائے، اسی کا نام صبر ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شریعت بتائے گی کہ کہاں صبر کرنا ہے، کہاں صبر نہیں کرنا۔ دیکھیے صبر کبھی کبھی اطاعت کی منزل میں ہوتا ہے، صبر معصیت کی منزل میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رات کو 2 بجے تک جا کے بستر پر سو گئے، میٹھی سی نیند آئی، 5:30 یا 5:45 بجے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اب آواز آ رہی ہے شریعت کی، آؤ فلاح کے لیے، آؤ نماز کے لیے، بس نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اگر اطاعت خدا میں آ کے سر جھکا دیا، اس کا نام ہے صبر۔ توجہ دیجئے، اطاعت کی منزل میں صبر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں عقل خواہشات پر غالب آ جائے، عقل خواہشات پر غالب آ جائے، وہی صبر ہے۔ توجہ دیجئے، وہی صبر ہے، ورنہ مصیبت کو بھی برداشت کرنے کا نام پھر صبر نہیں ہے، پھر بے غیرتی ہے۔ نہیں، مال حرام، مفت کا مال پڑا ہوا ہے، مفت کا مال پڑا ہوا ہے، مفت کا مال پڑا ہوا ہے، اٹھا لیا، اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، شریعت نے آواز دی حرام ہے۔ بس جیسے ہی عقل نے آواز دی کہ حرام ہے، تو اگر ہاتھ رک گیا تو صبر، ہاتھ نہیں رکا تو بے غیرت، بے حیا۔ تو معلوم یہ ہوا صبر معصیت کی منزل میں بھی ہوتا ہے، صبر اطاعت کی منزل میں بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اے میرے بندے تو صبر کر، تو صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ساتھ دینے والا ہوں۔ صبر کو، اور جب امام سے پوچھا گیا کہ صبر کی تعریف کیا ہے آقا، تو امام نے فرمایا کہ 2 قسمیں ہیں۔ آدھے ایمان کی 2 قسمیں ہیں، آدھے ایمان کو صبر کہتے ہیں، آدھے ایمان کو شکر کہتے ہیں، آدھے ایمان کو صبر کہتے ہیں، آدھے ایمان کو شکر کہتے ہیں، نصف ایمان کو صبر کہتے ہیں، نصف ایمان کو شکر کہتے ہیں۔ صبر کے لیے مصیبت کو برداشت کر لینے کا نام کہاں پر صبر ہے؟ عزیزان گرامی، شریعت جہاں آواز دے وہاں پر مصیبت کو برداشت کر لو، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کا مقابلہ کہاں؟ مصیبتوں کا مقابلہ کہاں سے کرنا ہے؟ مصیبتوں کا مقابلہ ہمیں صبر سے کرنا ہے، مصیبتوں کا مقابلہ ہمیں شکر سے کرنا ہے، مصیبتوں کا مقابلہ ہمیں کہاں سے کرنا ہے؟ نمازوں سے کرنا ہے، نمازوں سے کرنا ہے۔ کسی کا باپ مر گیا، کوئی کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، ہمارا جاؤ تمہیں نماز کی پڑھی ہے یا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، شاید آواز آ رہی ہے نماز پڑھو، اس کے لیے مغفرت کی نماز پڑھو۔ جب پہلے دن کوئی مومن مر جائے تو اس کے لیے نماز وحشت پڑھو،
نماز کا سہارا لو، نماز کا سہارا لو، شریعت کا سہارا لو۔ آواز آتی ہے ہمارا بیٹا مر گیا، ہماری نوکری چلی گئی، تمہیں نماز کی پڑھی ہوئی ہے، تمہیں نماز کی پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں، شریعت نے آواز دی جب مصیبت آئے تو مقابلہ کہاں سے کرو؟ نماز کے ذریعے کرو، صبر کے ذریعے کرو، شکر کے ذریعے کرو، ٹکرا جاؤ اس سے ٹکرا جاؤ، مقابلہ کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصف ایمان کا نام ہے صبر، نصف ایمان کا نام ہے شکر، اور خدا کا وعدہ ہے اے میرے بندے تو نصف ایمان سے مدد مانگ، تو آدھے ایمان سے یعنی صبر کا سہارا لے، صبر سے مدد مانگ، اور صبر ہے نصف ایمان، شکر ہے نصف ایمان۔ تو اے دنیا والوں، جب آدھے ایمان صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر کل ایمان سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چھوٹے حضرت کے لیے آج ایک ہی جملہ پڑھوں گا، اور ایسا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ وفا کے شہر میں آپ معراج کریں گے۔ صبر سے مدد مانگو۔ اللہ کے مخلص بندے صبر کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ، خدا اند عالم ان کی قبر کو نور اہل بیت سے منور کر دے، تا زندگی دعائے قنوت میں اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں دولت صبر دے، اس لیے کہ صبر میں کامیابی ہے۔ پالنے والے ہمیں دولت صبر دے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا۔ پالنے والے ہمیں صبر عطا فرما، دولت صبر دے، وہ ثبت اقدامنا، اور ثبات قدم عطا فرما، میدانوں میں قدموں میں لرزش نہ آئے، ہم صابر رہیں، ثبات قدم عطا فرما، ہماری مدد کر، ہماری نصرت کر، کس پر؟ کافرین پر ہماری مدد کر۔ تو دو چیزیں معلوم ہوئی، ثبات قدم اور صبر۔ تو ثبات قدم کہاں ہوگا؟ انسان ثابت قدم کہاں ہوگا؟ جہاں صبر ہوگا، اور جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں پر ثبات قدم نہیں ملے گا۔ وہاں پر صبر، جہاں صبر نہیں ہے وہاں ثابت قدمی نہیں ہے، جہاں ثابت قدمی نہیں ہے وہاں صبر نہیں ہے۔ اب نہ پہنچے ذہن تو میں کیا کروں؟ جہاں ثبات قدم نہیں ہے، جہاں قدموں میں لرزش آ جائے وہاں صبر نہیں ہے۔ جہاں صبر نہیں ہوتا وہاں بڑے بڑے بڈھے بھی میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں صبر نہیں ہوتا وہاں ثبات قدم نہیں ہوتا، تو بڑے بڑے جنہیں دنیا نے بڑے بڑے نام دیے ہیں وہ میدانوں میں جاتے ہیں اور بھاگ کے آ کے بتاتے ہیں نہ ہمارے پاس صبر ہے، نہ ہمارے پاس ثبات قدم ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شہید کی فضیلت کا جملہ دینے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا دعاؤں میں کبھی جب بہترین دعا کے لمحات ہوں کہ جہاں ثبات قدم نہیں، جہاں صبر نہیں، وہاں انسان میدان سے بھاگ جاتا ہے، اور جہاں دولت صبر پاس ہو، ثبات قدم ہو، تو اگر میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہوتا تو باپ کے ہاتھوں پہ آ کے توجہ نہیں کیا۔
اگر چلنے کے لائق بھی نہیں ہے تو جھولے سے گر کے باپ کے ہاتھوں پر مقتل میں آ کے بتاتا ہے میں صابر بھی ہوں اور ثابت قدم بھی ہوں. سلام آگے دیے بار محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کبھی اس رخ سے بھی سوچئے کربلا کے شیر خوار کو کہ جس نے باپ کے ہاتھوں پر میدان میں آ کے بتایا ہم چلنے کے لائق نہیں ہیں تو باپ کے ہاتھوں پر میدان میں آ کے بتاتے ہیں ہم صابر بھی ہیں ہم شاکر بھی ہیں ہمارے پاس ثبات قدم بھی ہے. صبر کا فائدہ دیکھیے صبر صلاۃ کے ذریعے نماز کے ذریعے مدد مانگو. صبر ہے. صبر کا فائدہ سنیں آپ. خدا نے عالم فرماتا ہے بڑا نازک مرحلے پر لے آیا ہوں آپ کو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے بعض انبیاء کو سب کو نہیں ہم نے کچھ انبیاء کو امام بنایا. کچھ انبیاء کو امام بنایا. اس پر کہاں داد دیں گے آپ. ہم نے کچھ انبیاء کو امام بنایا. کس بنیاد پر؟ لما صبروا. لما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تو معلوم یہ ہوا نبی بن جانا آسان ہے امام بن جانا آسان ہے. ہم نے بعض انبیاء کو کچھ انبیاء کو امام بنایا. کیوں؟ اپنے امر سے اپنے حکم سے. اس لیے بنایا لما صبر اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تو معلوم یہ ہوا امامت دو ہیں. ایک امامت وہ ہے جو بعد رسول جس کا سلسلہ قیامت سے مل گیا اور ایک امامت وہ ہے جو اللہ نے انبیاء کو دی. وہ بھی سب کو نہیں. کس کو؟ جنہوں نے صبر کیا جنہوں نے میدان مصیبت میں صبر کیا. میں کیا کر رہا ہوں. جنہوں نے میدان مصیبت میں صبر کیا ہم نے ان کو امامت سے نوازا. جناب ایوب کے صبر کا ذکر ہے کہ ہمارا بندہ ایوب کتنا بڑا صابر تھا لیکن حسین کے صبر کا اندازہ کیجئے. ہمارا بندہ صابر کون؟ ایوب. مگر جب ناموس کا مسئلہ آیا تو صبر ایوب بھی رک گیا. کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. جب ناموس کا مسئلہ آیا تو صبر ایوب بھی ٹھہر گیا. صبر ایوب بھی ٹھہر گیا. صبر ایوب بھی ٹھہر گیا کہ نہیں اب ناموس کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں صابر نہیں رہ سکتا. سلام حسین پر کہ جس نے ناموس کی بے پردگی کو بھی گوارا کیا. صبر کیا. صبر کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرمایا بیٹا اسماعیل ہم نے خواب میں دیکھا ہے ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. جواب کیا دیا؟ بابا جو حکم رب ہے اسے انجام دے دیجئے. انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. صابرین میں پائیں گے. صابرین میں پائیں گے. صبر کا اظہار کیا. صبر کا اظہار کیا. مگر ٹھہرو آپ. صبر کا اظہار کیا مگر جب میدان میں لے گئے میدان ذبح میں لے کے پہنچے ابراہیم
تو اسماعیل نے کہا بابا میں چونکہ بیٹا ہوں آپ کا، آپ باپ ہیں، باپ کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے بیٹے کی، ذرا آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ معلوم ہوا ابراہیم کا صبر بھی چھری چلنے سے پہلے آنکھ پر پٹی باندھ کے رک گیا، ابراہیم کا صبر بھی رک گیا۔ حسین نے کڑیل جوان کے سینے سے پرچی کی اینی کھینچی، حسین نے برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھائے، حسین نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، حسین نے انہوں محمد کے لاشے اٹھائے، تو معلوم یہ ہوا جہاں سارے انبیاء کا صبر نہ پہنچ سکا وہاں حسین پہنچ گیا۔ جہاں سارے انبیاء کا صبر نہ پہنچ سکے وہاں صبر حسین، اللہ اکبر، وہاں صبر حسین۔ ہم نے بنایا امام، ابراہیم کو ہم نے امامت دی، مگر کب؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کا پہلے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ جب امتحان میں کامیاب ہوئے فَأَتَمَّهُنَّ، پر جب وہ کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے انسانوں پر امام قرار دیا، صرف انسانوں پر، صرف انسانوں پر۔ لوگ کہتے ہیں آپ امامت کو بہت بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے، ہم کیا کریں، ہم امامت کو بڑھاتے نہیں ہیں، ہم تو امامت کو ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ہم تو امامت کو تلاش کرتے ہیں، امامت کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ جملہ یاد رکھیے گا، بڑھایا اس کو جاتا ہے جو گھٹا ہوا، بڑھایا اس کو جاتا ہے جو گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر کسی کو اگر بڑھا بھی دیا جائے تو کتنے روز بڑھائے گا؟ اگر بڑھایا جائے تو کتنے روز بڑھے گا؟ اس کے تو سورہ منافقون میں مثال دی گئی ہے، کأنہم خشب مسندہ۔ اے میرے حبیب، یہ منافق جو تمہارے پاس آتے ہیں یہ سوکھی لکڑیوں کی مانند ہے، اس لیے کہ درختوں کی لکڑی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک پائیدار لکڑی ہوتی ہے جو زمین میں گاڑ دی جائے، کتنی ہوا چلے، کتنے طوفان آئے مگر یہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، اور اگر سوکھی لکڑی دیوار سے لگا کے کھڑی کر دی جائے، دیوار گرے گی، لکڑی گر جائے گی، تو جب تک سہارا دینے والے تھے تب تک وہ کھڑے رہے، جب سہارے والے چلے گئے وہ خود گرے۔ سلام دے دیے ہم امامت کو بڑھا نہیں رہے ہیں، ہمیں تو امامت کو تلاش کرنا ہے۔ ابراہیم نبی تھے، امام نہیں تھے، رسول تھے، امام نہیں تھے، عبدیت ملی تھی، امامت نہیں ملی تھی، خلت ملی تھی، امامت نہیں ملی تھی۔ امامت کب ملی؟ جب امتحان دیا اور اس میں کامیاب ہو گئے، تو تب کہا اللہ نے ہم نے انسانوں پر امام قرار دیا، وہ بھی کس پر؟ انسانوں پر، فقط انسانوں پر، جنات پر نہیں، صرف انسانوں پر امام قرار دیا۔ تو ابراہیم جیسا نبی جب امتحان دے کر امامت پالے تو وہ امتحان، وہ امامت بھی صرف انسانوں تک محدود ہے۔ جہاں انسانوں کی حد ختم وہاں پہ ابراہیم کی امامت ختم۔
وہاں پر ابراہیم کی امامت ختم ہے. اب جو بعد رسول امامت چلی ہے وہ صرف انسانوں تک ہی نہیں ہے, صرف انسانوں تک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو صرف انسانوں کا رسول بنایا ہوتا تو ان کے بعد آنے والا امام انسانوں کا امام ہوتا, مگر اس نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا, عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اب جو ان کی جگہ پہ آئے گا وہ یہاں والوں کا بھی امام ہوگا, وہ وہاں والوں کا بھی امام ہوگا, وہ جنات کا بھی امام ہوگا, وہ انسانوں کا بھی امام ہوگا. تبھی تو امام شافعی جھوم کے کہتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. علی جنات کے بھی امام ہے, علی انسانوں کے بھی امام ہے. سلام لے لیے بر محمد. اگر صبر کرنا کوئی بری علامت ہوتا, رونا کوئی بری علامت ہوتا, تو فراق یوسف میں یعقوب نہ روتے. یعقوب نے رو کے بتایا کہ رونا ہی تو عین صبر ہے, رونا ہی تو عین صبر ہے. مگر ایک فرق ہے یہاں پر بھی. یعقوب روئے فراق یوسف میں تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی, بینائی چلی گئی, بینائی چلی گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. یعقوب روئے فراق یوسف میں تو اتنا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. 61 ہجری میں حسین شہید ہوئے. آج تک ہمارا ہر جوان, ہر بچہ, ہر بوڑھا غم حسین میں رو رہا ہے. آج تک کہیں سے یہ آواز نہیں آئی غم حسین میں رونے سے بینائی چلی گئی. غم حسین میں رونے, یہ غم حسین کا معجزہ ہے, یہ غم حسین کا معجزہ ہے کہ فراق یوسف میں یعقوب روئے تو بینائی چلی گئی. یہ غم حسین کا معجزہ ہے, معجزہ ہے, معجزہ ہے. یہ غم حسین کا معجزہ ہے کہ 1400 برس سے آج تک کوئی آواز نہیں آئی کہ حسین کے غم میں بینائی چلی گئی. نہیں, جو حسین کی زری تک آ گیا اندھوں کو بینائی مل گئی, بیماروں کو شفا مل گئی, بیماروں کو شفا مل گئی, بیماروں کو شفا مل گئی. اور یعقوب کی آنکھوں میں نور آیا کب آیا؟ ہو گئے متوجہ بات. کب آیا؟ جب ان کے بھائیوں نے ان کا کرتا پیش کیا. کس کا؟ جناب یوسف کا. حالانکہ کرتا یوسف کا نہیں تھا, کرتا قمیص جناب یوسف کی نہیں تھی, مگر لا کے یہ کہا لو بابا یہ یوسف کی قمیص ہے, یہ یوسف کا کرتا ہے. باپ نے ایک مرتبہ لیا, باپ نے لیا. اللہ نے کہا اچھا میرے نبی کو دھوکہ دینے آئے ہو تو لو ہم اس میں یوسف کی خوشبو پیدا کر دیں گے. اس میں یوسف کی خوشبو پیدا ہوئی, یوسف کی خوشبو پیدا ہوئی. یعقوب نے آنکھوں سے لگایا تو گئی ہوئی بینائی چلی, گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی, گیا ہوا نور واپس آ گیا. کرتا یوسف کا نہیں تھا, یوسف کے نام سے منسوب کیا تو اس میں یوسف کی خوشبو آ گئی. یوسف کے نام سے منسوب کیا تو یوسف کی خوشبو آئی. نبی نے آنکھوں سے لگایا تو نور مل گیا, نور مل گیا, نور مل گیا. کپڑا ہمارا ہے, پنجہ دھات کا ہے, پنجہ دھات کا ہے, کپڑا مادہ ہے, لیکن عباس کے نام سے جب منسوب کیا تو اس سے جو مس ہوئے تو بینائی بھی ملی, بیماروں کو صحت ملی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. محمد
لما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اس لیے ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ ملوہ امامت کی ایک علامت صبر، امام صابر ہوتا ہے، امام صابر ہوتا ہے۔ توجہ دے، صبر کا فائدہ، صبر کا فائدہ آج تک دنیا میں رضی اللہ تو ملے گا، رہبروں کے لیے، مگر اللہم صلی علی نہیں ملے گا۔ اللہم صلی علی ملے گا تو کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ، حسن، حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو میرے بندوں نے صبر کیا ہم نے ان کو صلہ یہ دیا کہ ان پر صلوات بھی ہے، ان پر رحمت بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اگر یہ پہچاننا ہو کہ صابر کون ہے تو دیکھو، اسماعیل نے صبر کا اظہار کیا، بابا جو حکم رب ہے اسے انجام دے دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ابراہیم لے کے آ گئے مینا میں، لٹا دیا بیٹے کو، آ گیا دمبا۔ کب؟ جب آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ تو کیا وہاں بھیڑ اور دمبے پالے جاتے ہیں جنت میں؟ کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ تو پھر حیرت کیوں کرتی ہے دنیا کہ ذوالفقار کہاں سے آئی؟ جنت سے دمبا آ گیا؟ نہیں، یہ تو ذوالفقار کی بات ہے۔ میں ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں، جنت سے آ گیا دمبا، کس کے لیے آیا؟ جو ابتدائی قربانی دے رہا تھا، ابتدائی بھائی، ابتدائی جو قربانی کی ابتدا کی منزل میں تھا، اس کے لیے دمبا آیا۔ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ گھوڑا کہاں سے آیا، یہ ذوالجناح کہاں سے آیا؟ تو میرے بھائی بس جہاں کس رسی میں دمبا بندھا تھا وہیں کہیں ذوالجناح بھی بندھا ہوگا۔ اس میں لڑنے کی بات کیا ہے؟ زور زبردستی نہیں ہے، مان یا مت مان۔ لے کے آ گئے مقام منا میں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بیٹے کو منا میں لے کے آ گئے، صبر۔ بابا آپ حکم رب جو آپ کو ملا انجام دے دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ابراہیم لے کے آ گئے، آنکھوں پر پٹی بندھی۔ اسماعیل نے کیا کہا؟ بابا مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے۔ قرآن میں اس کے لیے لفظ ہے تلہ للجبین، کہ ان کو پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا خدمت کروں اپنے مجمع کی؟ پیشانی کے بل اسماعیل کو لے جایا مینا میں، اور آنکھوں سے باندھ دی پٹی، اور جب چھری چل گئی، چھری تو چلی، چھری چلی، آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا ایک طرف کھڑا ہے، بیٹا ایک طرف ہے، سامنے دمبا ذبح ہو گیا۔ حیرت میں پڑ گئے پالنے والے، کیا تو نے میری قربانی قبول نہیں کی؟ آواز آئی نہیں، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ خواب ہی تو دیکھا تھا، یہی تو دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، صرف یہی تو دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تم نے اپنا خواب سچ کر دیا۔
سچ کر دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے تمہارے اس فدیہ کو ذبح عظیم میں بدل دیا, ذبح عظیم میں بدل دیا. یہ تمہاری ابتدائی قربانی ہے, ہم نے اس سے بڑی قربانی رکھی ہے. یہ ابتدائی قربانی ہے, اس کو عظیم قربانی میں بدل دیا. تو جو اس قربانی میں ہوگا وہ اس قربانی میں ہوگا, جو ابتدا میں ہوگا وہی انتہا میں ہوگا. بات بہت دور کی ہے, علمی گوشہ ہے, کاش میرا مجمع سمجھ لے اور میرے بزرگ عالم دین تشریف لے آئے, میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. میں حیرت میں تھا تاریخ پڑھ کے کہ حسین نے آخری وقت میں اپنی پیشانی سجدہ معبود میں کیوں رکھی, سجدے کا انتخاب کیوں کیا. قرآن نے کہا تھا ابتدائی قربانی اسماعیل کی تھی, اگر وہاں پیشانی کے بل لٹایا گیا تو یہاں ہمیں لٹانے والا کوئی نہ ہوگا. ہم خود پیشانی رکھ دیں گے, ہم خود پیشانی رکھ دیں گے سجدہ معبود میں. یہ ہے انتہا. جو ابتدا میں ہے وہی انتہا میں ہے. صبر. اسماعیل نے کہا میں صبر کروں گا, ابراہیم نے امتحان دیا, امامت ملی, صفت بڑھی, صابر کہلائے. اور ایک صبر کا فائدہ اور سنیں, مجھے آپ کو چھوٹے حضرت تک لے کے آنا اور ایک جملہ عرض کرنا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وفا کے شہر میں معراج کریں گے. 3 دن تک روزے رکھے گئے. سائل نے مانگا میں یتیم ہوں, لے جاؤ. کیا بات. دوسرے دن آیا مسکین ہوں, تیسرے دن آیا اسیر ہوں. اے مسلمانوں, اگر یہ ملک نہیں تھا, تم بحث کرتے ہو نا کہ وہ ملک نہیں تھا, تو ملک نہیں تھا تو پھر اس سے روک کے کیوں نہیں پوچھا تیرے ماں باپ کب مر گئے, کب یتیم ہوا, کب تیری ماں مر گئی, تو مسکین ہوا, دادا مر گیا, تو کہاں کا مسافر ہے جو اسیر ہے, کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں تو پھر کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے. در اہل بیت سے بھیک مانگنا جنت میں رہنے سے افضل سمجھا. جنت کچھ نہیں ہے, در اہل بیت سے بھیک مانگ لو. اور جب 3 دن تک ان 5 نے 5 رسول اللہ نہیں ہے ان میں, رسول اللہ نہیں ہے, علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, جناب فضہ ہیں, یہ 5 ہیں. تینوں نے اپنی اپنی 5 نے روٹیاں اٹھا کے دیں. ادھر سے سورہ زہر آ گیا, سورہ حلتا سلے میں, اور کیا کہتا ہوا آیا, جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. تم نے پہلے دن یتیم کو دیا, نمک سے خالی پانی سے روزہ افطار کر کے صبر کر لیا. دوسرے دن یہ مسکین کو دیا, اسیر کو دیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ اہل بیت کے فضائل بہت پڑھتے ہیں, کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں جب جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا تو ان کے لیے یہ کہا وکانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھاتے ہیں, یہ دونوں کھاتے ہیں. اور جب اہل بیت کی تعریف کرنے پہ آئے تو کہا یطعمون الطعام, یہ کھلاتے ہیں. کھانے اور کھلانے میں بڑا فرق ہے. وہ کھاتے ہیں اللہ کے لیے, یہ کھلاتے ہیں اللہ کے لیے. اس نے کہا ہم نے ان کے صبر کی جزا میں جنت دی, لباس جنت بھی دیا. صبر کی جزا, صبر کی جزا. یا رسول اللہ, آج جنت خرید لی ان 5 نے, آپ کیوں نہیں تھے؟
کہ جنت تھی ہماری ملکیت، لیکن اب یہ بک گئی ان کی روٹیوں میں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنے صبر میں خرید لی جنت۔ مسلمان صبح اٹھتا ہے بیچارہ، مسواک کیا بات ہے؟ کس لیے دوڑا؟ جنت۔ کیا بات ہے صاحب؟ 5 بجے سے بیچارہ پھلکی سموسے اور کھجورے لیے پھرتا، کیا معاملہ؟ روزے سے ہے، کیوں رکھا؟ کہ جنت۔ چلا جا رہا ہے حج پر، بھیا کیوں جا رہا؟ کہ جنت۔ لگا پڑا صبح سے شام تک، رہن پر قرآن رکھے ہوئے، کیوں؟ کہ جنت۔ جنت چاہیے تو تیری نماز جنت کے لالچ میں ہے، تیرا روزہ جنت کے لیے ہے، تیرا روزہ حج کے لیے، تیرا حج جنت کے لیے ہے۔ کہاں پوری زندگی عشق رسول میں حج کے لیے، اس کے جنت کے لیے کاٹ رہا، کہاں؟ تو ہم نے کہا روزے محشر جب جائے گا تو رسول سے کہے گا حضور میں نے سرما بھی لگایا، حضور میں نے مسواک بھی کیا، حضور میں نے لمبا کرتا بھی پہنا، حضور میں نے اونچا پجامہ بھی پہنا، حضور میں روزے سے بھی رہا، حضور میں نے بڑی قرآن کی خلاف ورزی کی، میں نے وقت سے پہلے افطار بھی لیا، ابھی اندھیرا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے افطار بھی لیا تھا، میں نے اتنا کیا، اتنا سب کچھ کیا، جنت دیجئے، جنت دیجئے، جنت دیجئے۔ رسول کہیں گے جنت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو روٹیوں کے بدلے میں حسن لے چکے، حسین لے چکے، فاطمہ لے چکی، علی لے چکے، فاطمہ کی کنیز فضہ خرید چکی۔ جنت چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، اب جائیں کیسے؟ یا علی کہنا بدعت، یا حسین کہنا بدعت، اب جائیں تو کیسے جائیں؟ بس جاؤ، وہی جاؤ جہاں جانا ہے، وہی جاؤ جہاں جانا ہے، پلے صراط اس پہ سے گزرنا ہوگا۔ مجھے یاد آیا مولانا غلام حسین صاحب قبلہ نعیمی ساہیوال پاکستان، یہ مذہب حق انہوں نے تحقیق کر کے جب قبول کیا تو بڑی مجلسیں بھی پڑھی ہیں انہوں نے اور لکھی بھی ہیں، تو اپنی کتاب میں انہوں نے ایک لطیفہ لکھا، لطیفہ برائے نصیحت ہے یہ جی، گوشہ ہے، کبھی آپ یہ سمجھیں کوئی صاحب کے ساتھ ممبر پر لطیفے ہو رہے ہیں، کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے پل صراط بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گن اور بال سے باریک، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ ایک خان بیٹھا ہوا تھا بیعت لیے ہوئے، وہیں سے بولا ہے مولوی صاحب خان کا پیر بڑا ہے، راستہ تھوڑا بڑا کرو۔ بہت اچھی بات ہے صاحب، راستہ تھوڑا بڑا کرو، خان کو گزرنا، اور نہیں تم سے ہوگا تو یہ سوٹا میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً گھبرا کے کہا ایک بزرگ آئیں گے اور وہ 1 انچ چوڑا ہو جائے، تم سے کہا نا کہ ہم نے کہ خان کا پاؤں بڑا ہے، تھوڑا اور بڑا کرو راستہ۔ انہوں نے کہا ایک بزرگ اور آئیں گے، تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا اور چوڑا ہو جائے گا۔ ہمیں تم سے کہا کہ دیکھو خان کا پاؤں بڑا ہے، چوڑا پیر ہے ہمارا، تھوڑا راستہ اور بڑا کرو۔ کہ ایک صاحب اور آئیں گے، سبحان اللہ، ان کی برکت سے 1 انچ اور بڑھ جائے گا۔ تم سے بار بار کہہ رہا ہوں میں راستہ بڑا کرو، کل ہی ٹھہرو ایک صاحب آئیں گے اور ان کی برکت سے راستہ بہت چوڑا ہو جائے گا، تمہارا پیر تو پیر، کئی آدمی ایک ساتھ گزر جائیں گے۔
ان کی برکت سے راستہ بہت چوڑا ہو جائے گا، ایک بالش سے بھی چوڑا، اس سے بھی اور چوڑا، کئی بالش چوڑا ہو جائے گا راستہ۔ خان بولا یہ پہلے 3 کون تھے؟ انہیں ہٹا، انہیں ہٹا، ان سے راستہ بڑا نہیں ہوا۔ اس چوتھے کا نام بتا، یہ کون ہے جس کی برکت سے راستہ بڑا ہو گیا؟ کب وہ علی ہوں گے تو پھر کہا ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اس کا ذکر کر۔ اور مولانا طاہر الولی صاحب قبلہ مرحوم اللہ مقامہ بڑا کرتے تھے کہ اصل میں محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت تو جنت کے اوپر پل صراط سے ہوا کی مانند گزر جائیں گے، اسپیڈ کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسپیڈ کے ساتھ جو شے چلتی ہے، سواری چلتی ہے، اس میں 2 راز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انجن آگے سے کھینچتا ہے اور پیچھے سے ایک طاقت دھکیلتی ہے، تب گاڑی اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہے۔ تو ہم جنت پہ جانے کے لیے پل صراط سے بڑی تیزی سے گزر ہی جائیں گے، ادھر سے جنت کھینچے گی، ادھر سے محبت اہل بیت دھکیلے گی۔ سلام دے دیے بر محمد و آل محمد۔ بڑا وقت لیا آپ کا اور میں جملہ بھی باقی ہے۔ صبر وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ہم نے ان کے صبر کی جزا میں جنت دی، لباس جنت دیا۔ پالنے والے جب جنت دے دی، جنت میں جو کچھ ہے وہ سبھی ہو گیا، یہ لباسوں کا الگ سے ذکر کیوں ہے؟ کہ نہیں، ہمارے نزدیک جنت بھی ایک نعمت ہے، لباس بھی ایک نعمت ہے۔ اب جنت کیسی ہے اور کس کی ہے اور کون صابر تھے، تو یہ اگر دیکھنے جاؤ گے تو واپس نہیں آ سکتے۔ لہذا اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ جنت کنہوں نے خریدی تو بھئی یہ دیکھو کہ جنت سے لباس کن کے لیے آئے۔ بس جن کے دروازے پر رضوان جنت لباس لے کے آ گیا وہی وہ ہیں جنہوں نے جنت خرید لی ہے، ان کے صبر کی جزا جنت ہے۔ تو میرے عزیزو، جنت میں سب کچھ ہے نا، کوثر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، میوے بھی ہیں، ساری چیزیں جتنی آلائش کی سب جنت میں، اور جنت ہے ان کے صبر کی جزا۔ تو دنیا غور کرے کہ جب یہ صبر کی جزا میں جنت لے لیتے ہیں تو یہ جب شکر کریں گے تو ان کے شکر کی جزا کیا ہوگی، شکر کا صلہ کیا ہوگا؟ صبر کا صلہ ہے جنت، شکر کا صلہ ہے مرضی الہی۔ قدرت نے آواز دی، اے میرے بندے، تو نے صبر کیا تو ہم نے جنت دی، تو نے شکر کیا تو ہم نے مرضی اپنی عطا کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے شکر سے رضا الہی کو لے لیا، خرید لیا، صبر سے جنت خرید لی۔ اب بچا کیا؟ جا کہیں اور چلا جا، اہل بیت کے منکر، صبر کی جگہ لیے میں وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ صبر کہاں ہوگا؟ تمیز سے چلوں گا مگر تیزی سے آؤں گا۔ صبر کہاں ہوگا؟ جہاں جذبات نہیں ہوں گے، جہاں عقل ہی عقل ہوگی، جہاں قانون مذہب ہوگا، جہاں رسول کے احکامات آواز دیں گے، جہاں عقل رہبری کرے گی، جہاں خواہشات پہ عقل غالب آئے گی، صبر ہوگا وہاں، صبر ہوگا وہاں۔ تو صبر ورثے میں بھی ملا اور عقل سے بھی پایا، جذبات پر قابو پا لیا۔ کیسے پایا جذبات پر قابو؟ جہاں رہبر روک دے، مصیبت کو برداشت کر لو، اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو کہتے ہیں صبر۔
اب اگر عزیزان گرامی بور ہو رہے ہو تو بتا دیں آپ، اس کو کہتے ہیں صبر۔ علی کو زہر دیا گیا، عباس کتنے سال کے تھے؟ 14 برس کے۔ کتنے؟ 14 سال کے تھے جناب عباس۔ صبر کیا، باپ کے سر پہ ضرب لگی، مگر امام حسن نے آواز دی صبر۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، جنازہ حسن کا روکا گیا، عباس کی مچھلیاں ابھرنے لگی، حسین نے آواز دی عباس صبر۔ بھائی حسن کی وصیت ہے صبر و تحمل سے کام لینا۔ روک دیا، رک گئے۔ ولید کا دربار آیا، مروان نے کہا ولید اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تو نہیں پا سکتا، یا تو ابھی سر قلم کر دے یا بیٹھ رہے تھے۔ حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس آگے بڑھے، تلوار ہاتھ میں تھی۔ حسین نے آواز دی ٹھہرو، رک گئے، رک گئے۔ اس کو کہتے ہیں جذبے پر عقل کا غالب آنا، اور اسی کا نام ہے صبر، اسی کا نام ہے صبر۔ حسین نے روکا، عبداللہ کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ عبداللہ کے یہاں حضور، عبداللہ کے یہاں جذبات زیادہ تھے، جذبات زیادہ تھے۔ عقل کا وہ اتنا قیمتی جوہر جو عباس کے پاس تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس نہیں تھا۔ صبر سے کام لیا، روک دیا، رک گئے، رک گئے، رک گئے۔ اور مکے میں مولا کو کچھ کہا گیا، صبر کیا، یہاں تک کہ حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، عباس کا تلوار کے قبضے پر ہاتھ گیا۔ اچھا غلام کے ہوتے ہوئے میرے آقا کی لجام فرس پر ہاتھ۔ حسین نے آواز دی عباس اصبر، صبر۔ رک گئے، رک گئے، رک گئے۔ کربلا پہنچے، 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، نہر فرات کے کنارے خیمے لگائے۔ ادھر سے آواز آئی خیمے ہٹاؤ، عباس نے خط کھینچ دیا، تلوار سے خط کھینچ دیا۔ ہمت ہو تو اس خط سے آگے بڑھو۔ حسین نے آواز دی عباس، قیامت تک دنیا یہ کہے گی حسین کربلا میں پانی کی خاطر لڑے۔ صبر کیا، خیموں کی تنابیں اپنے ہاتھ سے کھول دی، اپنے ہاتھ سے کھول دی۔ شب عاشور زہیر ابن قین کہہ رہے تھے پشت خیمہ پر لگا کے، عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہیں اللہ سے کیوں مانگا تھا؟ کل کے دن کے لیے۔ تو جناب عباس کہتے ہیں زہیر مجھے جوش دلا رہا ہوں، آقا سے اجازت دلا دینا۔ مگر اس سے بڑی صبر کی معراج اور کیا ہوگی کہ جو تلوار پر سیکل کر رہا ہو، جس کی مچھلیاں، جس کی شجاعت بار بار ٹھاٹے مار رہی ہو، حسین نے ایک شب کی مہلت لینے کے لیے اس کو استعمال کیا تاکہ دنیا دیکھے کہ میرا عباس کتنا بڑا صابر ہے۔ جاؤ عباس، ایک شب کی مہلت لاؤ، ایک شب کی مہلت مانگی۔ یہ ہے صابر، یہ ہے صابر، یہ ہے صابر۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہاتھ کاٹنے والوں کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ عباس ہاتھ کٹنے کے بعد باب المراد ہے۔ کیا سمجھ پائے؟ باب المراد ہے۔ ہاں پڑھیے 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 پڑھیے۔
کیا سمجھ پائے گی؟ سمجھ پائے گی یہ دنیا کے کیا عباس ہیں. معجزے حیران ہے، خود معجزہ حیران ہے. معجزے حیران ہے، خود معجزہ عباس ہے. باپ بیٹے میں اگر فرق ہے تو بس یہی، کل ایمان ہے علی، کل وفا عباس ہے. محمد وآل محمد صلوات. کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس، دستگیری کو علی بن کے چلا ہے عباس. اور محضر حق میں مسلح پہ علی کے آنسو، محضر حق میں مسلح پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے تو بنا ہے عباس. اور فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے عباس، حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے عباس. اور جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس. اور سمت خندق سے سوئے نہر صدا آتی ہے، کل ایمان ہے علی، کل وفا ہے عباس. وفادار عباس، ساقیے حرم عباس، سقائے سکینہ عباس، کل وفا عباس، زیغم داور کا لال عباس، صابر عباس، مجاہد عباس، حسین کا تابع دار عباس، علمدار لشکر حسینی عباس، حسین کے لشکر کا علمدار عباس. ایک ایک ہاتھ نہیں کھلا تو شکایت ہوگی. یہ اتنا بڑا صابر، اتنا بڑا صابر، جس کی شجاعت کی مچھلیاں تڑپ رہی ہوں، حسین نے اسے مشق دی، مشق دی. جاؤ عباس، تلوار نہیں ملے گی، تلوار نہیں ملے گی، جاؤ پانی لے کے آؤ. یہ مجاہد چلا اور مشق بھری، چلا چلا. اب ہم مسائل میں سے فضائل کا جملہ سنتے گا اور صبر کے حوالے سے اس اپنے حقیر دوست کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں. جب چلے 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 تو تاریخ آج تک کیا لکھ رہی ہے؟ سقائے سکینہ. آج تک تاریخ کیا لکھ رہی ہے؟ سقائے سکینہ، سقائے سکینہ، سقائے سکینہ. تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے پانی تو خیموں تک لا نہ پائے، پانی تو سکینہ کو پلا نہ پائے، تو پھر کیسے سقائے سکینہ بن گئے؟ پھر کیسے سقائے سکینہ ہے؟ تو میرے جملوں پہ جائیے، میری تقریر پہ جائیے، کیسے سقائے سکینہ بن گئے. میں ثابت کرتا ہوں، اسماعیل کے گلے پر چھری چلی نہیں، چھری چلی نہیں، بچ گئے، بچ گئے. تم آ گیا، بچ گئے، چھری چلی نہیں، گلا کٹا نہیں، قیامت تک کے لیے ذبیح اللہ ہو گئے. تو جب بغیر چھری چلے اسماعیل ذبیح اللہ ہے تو خیموں تک پانی پہنچائے بغیر عباس سقائے سکینہ ہے. آج تک وہ غازی سقائے سکینہ، گلے پر چھری چلی نہیں، گلا کٹا نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ. عباس شان کٹا کے سقائے سکینہ، عباس شان کٹا کے باب المراد، باب الحوائج، ذکر شبیر سے ہونٹوں کو معطر کر کے عزم حیدر کا اگر دل میں قرینہ رکھ لو، تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی. اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ لو.
اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ، کل وقت سے تشریف لے آئیے گا، میں التماس کر رہا ہوں آپ سے، اس لیے کہ مجھے آقا ابوالفضل عباس کو جو پرچم ملا ہے کربلا میں، مجھے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے، کچھ نظم بھی سنانا ہے، اس میں علم ثابت کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں، وقت سے تشریف لائیں۔ تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی، اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ آپ کے جو امام جمعہ و جماعت ہیں یہاں مولانا کمیل عباس صاحب قبلہ، کمیل اصغر زیدی، ان کا ضلع ہے مظفر نگر، اور اس ضلع میں ایک درگاہ ہے، جس قصبے میں وہ درگاہ ہے اس کو بگرا کہتے ہیں۔ آقا ابوالفضل عباس کا وہاں جو معجزہ ہے وہ تفصیل نہیں بتانی، ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ قبر جہاں آج وہاں روزہ بنا ہوا ہے، جہاں وہ حرم ہے، جو درگاہ ہے، وہاں جو بگرے کے مومنین ہیں، شیعہ حضرات ہیں، انہوں نے وہاں ایک جگہ لی تھی، اس کا نام اس کو انہوں نے کربلا رکھا تھا، کربلا۔ اس میں ایک اصغر نام کا آدمی روزانہ بیٹھ کے گانے گایا کرتا تھا، گانے گاتا تھا۔ ایک دن اس کو آواز آئی یہ کربلا ہے، مگر نہیں مانا۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ میں گانا گا رہا تھا اسی کربلا میں بیٹھا ہوا، شیعہ نہیں تھا، تو کہتا میں نے دیکھا کہ جتنے بھی آم کے پیڑ تھے وہاں، درخت تھے، کہ سب راستہ دیتے چلے گئے، سب پیڑوں کی شاخیں، بڑے بڑے ٹہنیاں سب بلند ہوتی گئیں اور راستہ دیتی گئیں، اور کوئی درمیان سے آ رہا ہے، اور اس نے آ کے میرے ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کے ماری تو میں اتنی دور جا کے پڑا کہ وہاں سے کئی گز کے فاصلے پر، 20-30 گز کے فاصلے پہ جا کے پڑا۔ تو پھر مجھے ایک آواز آئی کہ تجھ سے منع کیا گیا تھا کہ تو کربلا میں گانے گا رہا ہے، یہ کربلا ہے، آج ہم تجھے مار ڈالتے اگر تیرا نام اصغر نہ ہوتا۔ بس تجھے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ تیرا نام اصغر ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی سکینہ، قافلے بہت جاتے ہیں کربلا، جاتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ بیماروں کو صحت ملتی ہے، پالنے والے جن مومنین نے، ایک دو مومن نے اپنی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں صحت عطا ایک قافلہ کبھی کی بات ہے، آج سے 10-15 سال پہلی بات ہے، ایک قافلہ کربلا معاملہ گیا، ایک چاہنے والا اپنے ساتھ مشق لے کے گیا، کربلا میں اس نے وہ مشق پانی سے بھری، تسمے پہ باندھا، آقا ابوالفضل عباس کی ذریعے اقدس سے مس کیا، اس کو حکومت کی طرف سے اجازت مل گئی تو سرداب میں چلا گیا، آقا کی قبر سے اس نے مشکیزے کو مس کیا، کاندھے میں رکھا۔ ساتھ جانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آقا ابوالفضل عباس کی قبر مبارک سے اس مشکیزے کو مس کر کے یہ تبرکن پانی اپنے گھر لے کے جائے گا، اپنے وطن لے کے جائے گا، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس نے مشق کو اپنے کاندھے پر رکھا اور ہمارے ساتھ وہاں سے عراق سے شام کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ہی شام میں قید خانے میں پہنچا، جناب سکینہ کے روضے میں پہنچا، شہزادی سکینہ کی قبر پہ پہنچا، تو قبر سکینہ پر لے جا کے اس نے مشق کاندھے سے اتاری، اور کیا کہہ کے اتاری؟ بی بی سکینہ اٹھو،
تمہارے چچا نے پانی بھیجا ہے۔ شہزادی سکینہ تمہارے چچا عباس نے پانی بھیجا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم مظلوم میں کربلا کے۔ لیجئے بس میں یہی وہ مجلس تمام کیے دیتا ہوں۔ عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ عباس چلے۔ مشق کتنی خشک تھی، مسجدہ کتنا خشک تھا، 3 دن کا پیاسا ہے عباس۔ خندق کھودی ہے عباس نے۔ عباس سے بڑا پیاسا کون ہوگا؟ مشق بھری، چلو میں پانی لیا، پھینک دیا۔ اسب باوفا سے کہا تو ہی پیاسا پی لے۔ زبان بے زبانی سے کہتا محلات پالے حسین پیاسی ہے۔ میرا سوار پیاسا ہے، میرا سوار پیاسا ہے، نہیں پیا۔ جناب ابو الفضل عباس نے مشق کو سنبھالا، علم کو سنبھالا، فرات سے خیموں کا رخ کیا، فرات سے خیموں کا رخ کیا۔ ابھی چلے تھے عباس، آقا ابو الفضل عباس چلے تھے۔ ایک ذاکر کا بیان ہے کہ کربلا معلیٰ میں کسی ذاکر نے مصائب بیان کیے، جناب عباس کا گھوڑے سے گرنا بیان نہیں کیا، تو آقا نے خواب میں آ کر کہا اے میرے ذاکر تو نے میرے سارے مصائب بیان کیے لیکن تو نے یہ بیان نہیں کیا میں گھوڑے سے زمین پر کیسے گرا، تو نے یہ نہ بیان کیا۔ مولا مجھ سے پڑھا، مولا سننے والے برداشت نہیں کر سکتے، کہا نہیں نہیں بیان کیا کرو کہ میں گھوڑے سے زمین پر کیسے گرا۔ آقا ابو الفضل عباس چلے، مشق سکینہ لیے ہوئے، علم لیے ہوئے، کسی نے آواز، کسی نے کمین گاہ سے آقا ابو الفضل عباس کے دانے شانے پر وار کیا، دانا ہاتھ قلم ہوا، مشق کو سنبھالا، سینے سے لگائے رکھا، سینے سے لگائے رکھا، علم کو سنبھالے رہے، بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے مشق کو سنبھالے رکھا، ابھی تک خیموں کا رخ ہے، ابھی تک خیموں کا رخ ہے، لیکن ہرملہ نے جب چلے کمان میں تیر جوڑ کر مشق سکینہ پر تیر مارا تو جیسے ہی پانی بہا تو جناب عباس نے گھوڑے سے کہا نہیں نہیں اب خیموں کی طرف نہیں، اب واپس فرات کی طرف مڑ جا، اب ہمیں خیموں میں نہیں جانا، اب مجھے خیموں کی طرف نہیں جانا۔ کہتے ہیں جناب عباس کا قد بلند تھا، قد بلند تھا، قد بلند تھا، قد بلند تھا، تو پھر سر پہ گرز کیسے لگ گیا، کیسے لگ گیا؟ صحیح ہے مگر گرز لگا کب؟ کلیجہ تھا میں گرز کب لگا؟ جب جناب عباس کی آنکھ میں آ کے ایک تیر لگا، تیر کا لگنا تھا کہ ہاتھ تو تھے نہیں جو تیر کو نکال لیتے عباس۔ ایک مرتبہ عباس گھوڑے کی پشت پر جھکے، عباس جھکے اور دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو دبایا، چاہتے تھے دبا کے تیر نکالے، ایک مرتبہ سر پہ گرد لگا، عباس سنبھل نہ سکے، اگر بازو قلم ہوتے تو گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال کے گرتے، مگر ام البنین کا لال منہ کے بل زمین پر گرا، آواز دی مولا آخری سلام۔ حسین چلے الان انکسر ظہری، عباس تیرے مرنے نے کمر کو توڑ دیا، یہ کہہ کے حسین چلے، مقتل میں پہنچا رہے ہیں آقا فرات کی طرف۔ ایک مرتبہ جھک کے میرے مولا نے عباس کا کٹا ہوا بازو اٹھایا، بایاں بازو اٹھایا، بس جیسے اتنا پھر انجام دینا تھا، فوج یزید سے کا آواز آئی ابن فاطمہ، جھک کے کیا اٹھایا؟ جیسے ابن فاطمہ کہا، حسین نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالا، فرات کا رخ کیا، بھیا عباس، ارے تیرے بعد یہ مجھے ابن علی بھی نہیں کہتے ہیں۔ یہ کہہ کے حسین چلے۔ علامہ نصیر اجتہادی صاحب قبلہ
اعلی مقام ہوں فرماتے ہیں جب حسین قریب پہنچے تو عباس کا لاشا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ حسین نے آواز دی، بھیا اے میرے غیرتدار بھیا کیا ہوا، کیوں تڑپ رہا ہے؟ بھائی آ گیا۔ مولا معاف کر دیجئے گا، استقبال کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، مولا اٹھا نہیں جاتا۔ مولا بادو سلامت ہوتے تو استقبال کے لیے اٹھتا۔ مولا مٹا پہنچے، عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، سر کو زانوں پہ رکھا۔ اے میرے بھائی ایک تمنا ہے۔ کہا تمنا کیا مولا؟ کہا آج بھائی کہہ دو مولا میری بھی ایک تمنا ہے، میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں وعدہ کر کے آیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، سجاد سے کہیے گا میری قبر بنائے تو مجھے تلقین میں شہدائے سکینہ کہے، میری قبر پر سقائے سکینہ لکھ دے اور یہ کہتے مولا آپ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں۔ مولا آنکھ کھولی تھی تو آپ کی آغوش میں، مولا آج آنکھ بند ہو گئی تو آپ کی آغوش میں۔ یہ کہا کہ حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھ کر کہا بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، بھائی خدا حافظ۔ حسین تڑپ گئے، خالی علم لے کے چلے، ادھر سکینہ نے آتے دیکھا، جیسے ہی علم کو دیکھا آواز دی بچوں چچا آ گیا، پانی آ گیا۔ لیکن اب جو حسین پہنچے سکینہ لپٹ گئی، بابا علمدار کہاں ہے، بابا میرے امو کہاں رہ گئے؟ بعد مرتبہ کا بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو گیا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ آواز دی، اے چچا اگر یہ پتا ہوتا کہ تم واپس نہیں آؤ گے تو پیاسی مر جاتی مگر اعلیٰ تش نہ کہتی۔ اے میرے امو جان واپس پالنے والے چند کلمات کو قبول فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد، جملہ مومنین مومنات کی حاجات کو، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، پالنے والے تجھے واسطہ محمد، ہم سب کو جزائے راسم معبود جو بے روزگار ہم کو روزگار، حجت آخر کے ظہور میں تاج، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔